اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال علیک۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، تقوی کا اہتمام کرو کہ یہ تمام امور کی جڑ ہے۔ قُلْتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زِرْنِي قَالَ عَلَيْكَ، میں نے عرض کیا کہ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو کہ یہ دنیا میں تمہارے لیے نور بنے گی، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آخرت میں ذخیرہ۔ پیارے بچوں، اللہ کا نور ہم ایک طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جس کے علم کی روشنی سے حاصل کردہ نور سے ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے درست کر سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی سے آنے والے مسئلے مسائل سے آگاہ کر دیتے ہیں اور آنے والی خوشخبریوں سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، اس نور کی روشنی میں ہر مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو، یہ دنیا میں تمہارے لیے نور بنے گا اور آخرت میں ذخیرہ، یعنی یہی ہمارے عمل کی صورت میں اور نیکیوں کی ذخیرے کی صورت میں ہماری شفاعت کرائے گا۔ لیکن اہم سوال یہ ہے، کیا ہم نے قرآن مجید اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اچھی طرح سمجھنے اور عملاً اپنی ذات اور زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کی یا نہیں؟ ذرا سوچئے۔ اس لیے ہم اپنے پروگرام کے ہر نئے سبق میں 15 حروف قرآن اور اس کے معنی آپ کو بیان کرتے ہیں، تاکہ ہم قرآن مجید کو عربی زبان میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے علم و حکمت حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ تو آئیے بچوں، آج کے سبق سے پہلے ہم ریویو کرتے ہیں پچھلے پروگرام کے 15 الفاظ۔ انا معنی بے شک، دوسرا لفظ ہے ذی معنی والا، اگلا لفظ ہے ہا معنی وہ، ان کا، اپنا، اگلا لفظ ہے غیرو معنی نہیں، نہ کہ، اس سے اگلا لفظ ہے حیثو معنی جہاں سے، اس سے اگلا لفظ ہے نحنو معنی ہم سب، اس سے اگلا لفظ ہے کیفا معنی کیوں کر، کیسے، اس سے اگلا لفظ ہے آنتا معنی تو، آنتا معنی تو، اس سے اگلا لفظ ہے اینا معنی کہاں، اس سے اگلا لفظ ہے شطرن معنی طرف، سمت، اس سے اگلا لفظ ہے عندہ معنی نزدیک، پاس، اس سے اگلا لفظ ہے تلکا معنی یہ، اس سے اگلا لفظ ہے حینا
معنی وقت زمانہ. اس سے اگلا لفظ ہے بئس معنی برا. اور آج کا آخری لفظ ہے قبلہ معنی طرف سمت. یہ تھے پچھلے پروگرام کے 15 حروف قرآن اور اب چلتے ہیں نئے سبق کی جانب. آج کا پہلا لفظ ہے لعل معنی شاید. لعل معنی شاید. دوسرا لفظ ہے الد. الد معنی سخت. الد معنی سخت. اس سے اگلا لفظ ہے لدن معنی نزدیک پاس. لدن معنی نزدیک پاس. لیکن معنی لیکن. لیکن معنی لیکن. لئن معنی البتہ اگر. لئن معنی البتہ اگر. اس سے اگلا لفظ ہے لکل معنی ہر ایک کے لیے. لکل معنی ہر ایک کے لیے. ممن معنی کون ان میں سے. ممن معنی کون ان میں سے. اس سے اگلا لفظ ہے کأن معنی گویا کہ وہ. کأن معنی گویا کہ وہ. ماذا معنی کیا. ماذا معنی کیا. انما معنی صرف. انما معنی صرف. ذالکم معنی اسی میں. ذالکم معنی اسی میں. الذی معنی وہ کہ. الذی معنی وہ کہ. اس سے اگلا لفظ ہے التی معنی وہ کہ. التی معنی وہ کہ. اس سے اگلا لفظ ہے انتم معنی تم. انتم معنی تم. آج کے سبق کا آخری لفظ ہے لیست معنی نہیں ہے. لیست معنی نہیں ہے. تو بچوں یہ تھے آج کے 15 نئے حروف قرآن اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے. آخر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ قرآن مجید میں تقریباً 2000 الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہونے کی وجہ سے 80,000 کی تعداد کو پہنچ جاتے ہیں. یعنی اصل الفاظ کل 2000 ہیں.
اور ان 2000 الفاظ میں سے 500 الفاظ ایسے ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمل، مال، غیب، خوف، تو رہ جاتے ہیں 1500 الفاظ۔ تو آپ خود سوچئے، اگر ہم روز ایک لفظ بھی یاد کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن مجید پڑھنا اور اس پر عمل کرنا کتنا آسان ہو سکتا ہے۔ اور یہی ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کوشش بھی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔